السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی: یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ وقال سبحانه وتعالى في سورة المجادلة: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: من سلك طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ له به طریقا الی الجنہ، رواہ مسلم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، رواہ البخاری۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، دینی ملی اخوان، حمد و صلوات کے بعد رب العالمین کے مقدس کلام کی جن آیات مبارکہ اور ہمارے آخری نبی سرور کونین تاجدار مدینہ خاتم النبیین جناب محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جن پیاری حدیثوں کو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے، ان آیات مبارکہ اور احادیث شریفہ کی روشنی میں آج کی اس درس کا موضوع تعلیم کے فروغ میں اسلام کا کردار، یہ آج کی اس درس کا موضوع ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا کریم تو مجھے کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح بات، حق بات کہنے، ہم سب کو سننے سمجھنے اور اخلاص و للہیت کے ساتھ قرآن و حدیث کی ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ میرے بھائیو بزرگوں، تعلیم یہ عربی زبان کا لفظ ہے جو علم یعلم سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں سیکھنا، سکھانا، پڑھنا، لکھنا، درس و تدریس کا فریضہ انجام دینا۔ تعلیم کی اہمیت، ضرورت ہر دور اور ہر زمانے میں مسلم رہی ہے۔ وہی قومیں یا وہی لوگ جو اس دنیا کے اندر تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، جن کے پاس علم جیسی دولت ہوتی ہے، وہ کامیابی کی ترقیاں، وہ کامیابی کے منازل آسانی کے ساتھ طے کرتے ہیں۔ گھر کے اندر، سماج کے اندر، معاشرے کے اندر، خاندان کے اندر جو لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، ان کا سماج کے اندر، معاشرے کے اندر، گھر اور خاندان کے اندر ایک الگ مقام اور ان کی ایک الگ شناخت اور پہچان ہوتی ہے۔ ایک بھائی جو پڑھا لکھا ہے، علم کی دولت سے مالا مال ہے،
اس کا سماج کے اندر، گھر اور خاندان کے اندر ایک الگ مقام ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف ایک دوسرا بھائی جو تعلیم یافتہ نہیں ہوتا، اس کے پاس علم کی دولت نہیں ہوتی ہے، اس کا مقام مرتبہ کم ہوتا ہے۔ ایسے لوگ ہمیشہ ترقی کے منازل آسانی کے ساتھ طے کرتے ہیں جو تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، جن کے پاس عقل و شعور ہوتا ہے، تعلیم کی دولت سے، علم کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے مقدس کلام کے اندر، قرآن کریم کے اندر کئی مقامات پر علم کی اہمیت کو، فضیلت کو اور اس کی عظمت کو بیان فرمایا ہے۔ آپ دیکھیے قرآن کریم کی جو سب سے پہلی آیات سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں نازل ہوتی ہیں، جس کے ذریعے سے ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنایا جاتا ہے، وہ آیات علم کے حوالے سے۔ اللہ کے رسول غار حرا میں اللہ کی عبادت میں منہمک تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر کے آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اقرا، آپ پڑھیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا ہوں، میں نہیں پڑھ سکتا۔ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول کو اپنے سینے سے لگا کر زور سے دباتے ہیں اور کہتے ہیں پڑھیے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا۔ پھر فرشتہ آپ کو زور سے اپنے سینے سے لگا کر کے دبوچتا ہے اور کہتا ہے پڑھیے۔ پھر اللہ کے رسول کہتے ہیں میں نہیں پڑھ سکتا، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ 3 مرتبہ یہ معاملہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ قرآن کریم کی وہ 5 آیتیں ہیں جس کے ذریعے سے محمد کو محمد رسول اللہ بنایا جاتا ہے۔ یہ ابتدائی آیات علم کے حوالے سے ہیں کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو گوشت کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم، پڑھیے کہ آپ کا رب بلند و بالا ہے، عظمت والا ہے، کبریائی اور عظمت و برکت والا ہے۔ خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سے لکھنا اور پڑھنا سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ باتیں سکھائی، وہ باتیں بتائی، وہ باتیں پڑھائی جو انسان نہیں جانتا تھا۔ ان آیات کے ذریعے سے اللہ کے رسول کو نبی اور رسول بنایا جاتا ہے۔ اسی طرح سے آپ قرآن کریم کے اندر دیکھیں گے اللہ رب العالمین نے پڑھے لکھے انسان اور جاہل انسان کا موازنہ اور مقارنہ کیا ہے۔ سورہ زمر کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ جو لوگ پڑھے لکھے ہیں سماج کے اندر، معاشرے کے اندر جو پڑھے لکھے لوگ ہیں اور جو جاہل قسم کے لوگ ہیں جن کے پاس علم کی دولت نہیں ہے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک پڑھا لکھا انسان اور ایک جاہل انسان، یہ کبھی دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح سے اللہ فرماتا ہے سورہ مجادلہ کے اندر کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، جو لوگ اللہ پر، رسول پر، قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، صاحب ایمان ہوتے ہیں اور علم کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں، تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے درجات کو اللہ بلند کر دیتا ہے۔ سماج کے اندر، معاشرے کے اندر ان کا ایک الگ مقام اور مرتبہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، جن کے پاس کتاب اللہ اور سنت رسول کا علم ہوتا ہے، جو قرآن و حدیث کی تعلیمات پر اس دنیا کے اندر عمل کرتے ہیں، اللہ ان کے درجات کو بلند کر دیتا ہے، ان کو سماج کے اندر ایک الگ مقام اور مرتبہ دیتا ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ
ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اور جن کے پاس کتاب اللہ اور سنت رسول کا علم نہیں ہوتا ہے یا اس کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ اس دنیا کے اندر ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ ایسے لوگ خائب و خاسر ہیں جو دینی علم حاصل نہیں کرتے یا تعلیم کی دولت سے اپنے آپ کو مالا مال نہیں کرتے ہیں اور اس کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ تعلیم کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک دنیاوی تعلیم، ایک دینی تعلیم۔ تعلیم سے مراد ہر طرح کا علم ہے تعلیم، لیکن دنیاوی تعلیم سے آپ اس دنیا کے اندر فائدہ اٹھا سکتے ہو، دینی تعلیم سے آپ اس دنیا کے اندر بھی اور مرنے کے بعد بھی آخرت میں بھی آپ کو اس کا فائدہ ملے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، الا من صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ انسان جب مر جاتا ہے اس دنیا کے اندر، انسان جب تک زندہ رہتا ہے نیک اعمال کرتا رہتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، صدقات و خیرات کرتا ہے، حج اور عمرے کی ادائیگی کرتا ہے، لیکن انسان کے مرنے کے بعد اس کے ان تمام نیکیوں کے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ انسان نماز نہیں پڑھ سکتا، روزہ نہیں رکھ سکتا، اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کر سکتا، یا اس طرح کے وہ نیک اعمال جو بندہ اس دنیا کے اندر کرتا تھا وہ اس کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ 3 اعمال ایسے ہیں کہ انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کے اس دنیا کے اندر ان کیے گئے اعمال کا بدلہ اس کو قیامت تک ملتا رہتا ہے۔ اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث الا من صدقة جاریہ، بندے نے اگر اس دنیا کے اندر صدقہ جاریہ کر دیا ہو، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا جوئی کے لیے ایسے اعمال انجام دیا ہو کہ اس کے مرنے کے بعد بھی، اس کی وفات کے بعد بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہو، تو اس کا ثواب انشاءاللہ اس کو قیامت تک ملتا رہے گا۔ اور علم ينتفع به، یا بندے نے، انسان نے اپنی زندگی میں علم دین کی نشر و اشاعت کی ہو، کتابیں لکھ دی ہوں، قرآن کے نسخے تقسیم کیے ہوں، چھپوائے ہوں، یا اپنے پیچھے اس نے اپنے شاگردوں کو چھوڑا ہو، یا اپنی دعوت و تبلیغ سے اس نے لوگوں کو فائدہ پہنچایا ہو، اور اس کی وفات کے بعد لوگ اس کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کر رہے ہوں، جب تک لوگ اس کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتے رہیں گے، قیامت کی صبح تک انشاءاللہ اس کو اس کا ثواب ملتا رہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اگر آپ کی دعوت و تبلیغ سے، آپ کے علم سے اگر ایک بندہ جو ہے صراط مستقیم پر گامزن ہو جاتا ہے، صراط مستقیم پر عمل پیرا ہو جاتا ہے، تو آپ کے لیے 100 سرخ اونٹوں سے بہتر اور افضل ہے۔ اگر ہماری دعوت و تبلیغ سے، ہمارے علم سے، ہماری تعلیم سے اگر کسی ایک کی بھی اصلاح ہو جاتی ہے تو یہ ہمارے لیے 100 سرخ اونٹوں سے افضل اور بہتر ہے۔ یہ اللہ کے رسول نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کی تھی، ان کو بتایا تھا۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث الا من صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ بندے نے اپنے پیچھے اپنے شاگردوں کو چھوڑا ہو، یا اپنے پیچھے نیک اور صالح اولاد چھوڑے ہو کہ اس کی اولاد اپنے والدین کی وفات کے بعد اس دنیا کے اندر نیک اعمال کرے، نمازوں کا، صدقات و خیرات کا، اور جو دیگر نیک اعمال ہیں اس کا اہتمام کرے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کرے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اور جو دعائیں کتاب اللہ اور سنت رسول سے ثابت ہیں، یا اپنی زبان میں، اپنے الفاظ میں ہم جو بھی دعائیں اپنے ماں باپ کے حق میں، اپنے بڑے بوڑھوں، اپنے بزرگوں کے حق میں کر سکتے ہیں، اپنے اساتذہ کے حق میں کر سکتے ہیں، وہ ہم کو اور آپ کو کرنا چاہیے، تو اس کا ثواب انشاءاللہ وفات کے بعد ان کو ملتا رہے گا۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اسلام ہم کو اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ دنیا کے اندر سب سے اچھے اور بہتر لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور لوگوں کو سکھاتے ہیں۔
نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے اچھے اور بہتر لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور لوگوں کو سکھاتے بھی ہیں۔ صرف علم حاصل کرنے لینا یا کتاب اللہ اور سنت رسول کی تعلیم کو حاصل کر لینا، نہ تو اس پر عمل کرنا اور نہ لوگوں کو سکھلانا، یہ کامیابی کی علامت نہیں ہے۔ ایسے لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں جن کے پاس بہت اعلیٰ قسم کی ڈگریاں ہیں، بہت پڑھے لکھے انسان ہیں اور حافظ قرآن ہیں، عالم دین ہیں، ان کے پاس کتاب اللہ اور سنت رسول کا علم ہے، لیکن نہ تو اس پر خود عمل کرتے ہیں اور نہ لوگوں کو سکھاتے ہیں۔ ایسے لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اچھے اور بہتر لوگ وہ ہیں جو خود سیکھتے ہیں اور لوگوں کو بھی سکھاتے ہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خود سیکھتے ہیں اور لوگوں کو سکھاتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس بہت سارا علم ہے، ہم بہت بڑے جانکار ہیں، لیکن نہ تو اس پر عمل کرتے ہیں نہ لوگوں کو سکھاتے ہیں، تو ہماری مثال اس گدھے کی طرح ہے جس کی پیٹھ پر بہت ساری اچھی اچھی کتابیں لاد دی جائے۔ گدھے کی پیٹھ پر قرآن و حدیث کی کتابیں یا بہت اچھی اچھی کتابیں اس کی پیٹھ پر لاد دی جائیں، تو گدھے کو معلوم کیا کہ میرے اوپر کیا رکھا ہوا ہے، قرآن رکھا ہے، حدیث رکھی ہے، کیا رکھی ہے، اس کو کچھ علم نہیں۔ تو یہی مثال ہماری اور آپ کی بھی ہوگی اگر ہم اس دنیا کے اندر کتاب اللہ اور سنت رسول کی تعلیم کو سیکھنے کے بعد لوگوں کو سکھاتے نہیں ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ جو لوگ اس دنیا کے اندر علم دین کی تلاش اور اس کی جستجو میں رہتے ہیں، جو دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے ہیں یا ایسی مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں جہاں قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند کی جاتی ہیں، جہاں درس و تدریس کا فریضہ انجام دیا جاتا ہے، جہاں دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا جاتا ہے، تو ایسے لوگ گویا جنت کی راہوں پر چل رہے ہیں۔ نبی نے فرمایا تھا، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو لوگ علم دین کو سیکھنے کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں، محنت و مشقت کرتے ہیں، اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، اپنی انرجی کو صرف کرتے ہیں، تو ایسے لوگ گویا کی جنت کی راہوں پر چل رہے ہیں، جنت کے حقدار اور مستحق ہوتے ہیں ایسے لوگ۔ یہ کتاب اللہ اور سنت رسول کی وہ تعلیمات ہیں جو ہم کو اور آپ کو اس بات کی تعلیم دیتی ہیں کہ ہمیں اس دنیا کے اندر قرآن و حدیث کی تعلیم کو حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول کا یہ فرمان کہ بلغوا عنی ولو آیہ، اگر تمہارے پاس قرآن کی ایک آیت، حدیث کا ایک ٹکڑا اگر معلوم ہے تو ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، ہمارا یہ فریضہ ہے کہ ہم اس کو دوسروں تک پہنچائیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول جب مقام عرفات میں تھے، تقریباً 1 لاکھ سے زائد 1.25 لاکھ مجمع کو آپ نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا، اور اسی موقع پر اللہ رب العالمین نے اس دین اسلام کو کامل اور مکمل کر دیا، اور اس دین اسلام سے اللہ راضی اور خوش ہو گیا، اس کی تعلیم سے اللہ راضی ہو گیا۔ اللہ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے اس دین اسلام کو کامل اور مکمل کر دیا ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے اپنی نعمتیں پوری کر دی ہیں اور اس دین اسلام سے راضی اور خوش ہو گیا ہوں۔ آج کے بعد اگر کوئی انسان اس دنیا کے اندر اس دین اسلام کے اندر کمی اور زیادتی کی کوشش کرے گا، ایسا انسان خائب و خاسر ہوگا، بدعتی ہوگا، اس کا کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ نے امت کو اس بات کی تعلیم دی کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ اللہ نے اس دین کو مکمل کر دیا، اس دین کے اندر کسی طرح کی کمی اور زیادتی نہیں ہو سکتی۔ اللہ اس دین سے راضی اور خوش ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ اور محبوب دین اسلام ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔
اللہ اس دین سے خوش ہو گیا۔ اگر کوئی انسان اس دین کو چھوڑ کر کے کسی اور دین کی اتباع اور پیروی کرے گا، کسی اور دین کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرے گا، تو ایسے انسان کا وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ کا فرمان۔ اللہ رب العالمین نے جب نبی مقام عرفات میں تھے تو یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اسی موقع پر اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام آپ لوگوں تک پہنچا دیا کہ نہیں پہنچا دیا؟ جو کچھ مجھ پر نازل کیا گیا، مجھ کو بتایا گیا، سکھایا گیا، کیا میں نے اس کو آپ تک پہنچا دیا کہ نہیں پہنچا دیا؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول آپ نے پہنچا دیا۔ تو رسول نے، نبی نے اللہ کو اور دنیا والوں کو گواہ بناتے ہوئے کہا تھا اے اللہ تو گواہ رہ، میں نے تیرا پیغام تیرے بندوں تک پہنچا دیا، اپنا فریضہ میں نے ادا کر دیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، صحابہ کرام کو خطاب کرتے ہوئے ان کو تعلیم دی تھی کہ بلغوا عنی ولو آیا، میں نے اپنا کام کر دیا، جو مجھ پر جو کچھ نازل کیا گیا تھا میں نے آپ تک پہنچا دیا۔ اب اس دنیا کے اندر جو لوگ موجود ہیں جنہوں نے میرے پیغام کو، میری تعلیم کو سیکھا ہے، سنا ہے، ان کا یہ فریضہ ہے، ان پر یہ ذمہ داری عائد ہے کہ وہ لوگوں تک پہنچائیں۔ جو یہاں حاضر ہیں وہ غائب تک میرا پیغام پہنچائیں۔ یہ اسلام نے ہم پر اور آپ پر ذمہ داری عائد کی۔ اگر ہمارے پاس کتاب اللہ اور سنت رسول کا علم ہے تو ہماری یہ ذمہ داری ہے، فریضہ ہے کہ ہم اس کو بلا کم و کاست کے، بغیر کسی کمی اور زیادتی کے، اخلاص اور للہیت کے ساتھ اللہ کے پیغام کو دنیا کے اندر عام کریں۔ علم کی اہمیت ہر دور اور ہر زمانے مسلم رہی ہے۔ ایسے لوگ ہمیشہ کامیاب رہے ہیں جن کے پاس علم کی دولت ہوتی ہے۔ اور اللہ نے اپنے نبی کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اے نبی آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ قل رب زدنی علما، اے اللہ تو ہمارے علم میں برکت عطا فرما، علم میں زیادتی عطا فرما۔ اور نبی نے اپنے پروردگار سے، اپنے رب سے اس بات کی دعا کی تھی کہ اللہم انی اسألک علما نافعا۔ ہمیں ہمیشہ اپنے پروردگار سے اس بات کی دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہم نے جو کچھ سیکھا ہے، جو کچھ علم حاصل کیا ہے، وہ ہمارے لیے نفع بخش ثابت ہو۔ ایسا علم کس کام کے جس سے انسان نہ تو خود فائدہ اٹھا سکے اور نہ لوگوں کو فائدہ پہنچا سکے۔ تو نبی نے امت کو، صحابہ کو اس بات کی تعلیم دی کہ ہمیشہ اپنے پروردگار سے اس بات کی دعا کیا کرو کہ اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ تو ہمیں نفع بخش علم عطا فرما۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اور حلال پاکیزہ روزی عطا فرما، اور ایسے اعمال جو میں اس دنیا کے اندر کروں تو اس کو قبولیت کے درجے پر فائز فرما۔ انسان اس دنیا کے اندر اعمال کرتا رہے، نماز پڑھتا رہے، روزہ رکھتا رہے، زکوٰۃ دیتا رہے، حج کرتا رہے، لیکن اگر اس کا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہو تو اس کے اعمال کرنے کا مطلب اور فائدہ کیا ہے؟ تو اس لیے ہمیشہ اللہ سے اس بات کی دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ جو کچھ میں کر رہا ہوں تیری رضا اور خوشنودی کی خاطر کر رہا ہوں، اے اللہ تو میرے اس نیک اعمال کو قبول فرما لے۔ اور علم کے حوالے سے بندوں کو ہمیں اس بات کی ہمیشہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہم نے جو کچھ سیکھا ہے، جو کچھ سکھایا ہے، تو تیری خوشنودی کی خاطر سیکھا اور سکھایا ہے، تو اس کو اپنے حق قبول فرما لے۔ ایسا انسان اپنے مقصد میں کامیاب اور کامرا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے درجات کو بلند کر دیتا ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں۔ تعلیم کے حوالے سے اسلام نے اپنا کیا کردار ادا کیا ہے، اسلام کا رول کیا رہا ہے تعلیم کے حوالے سے، اس کو ہم اور آپ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسلام کی یا قرآن کی جو پہلی آیات نازل ہوئی وہ علم کے حوالے سے ہیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ جب اللہ کے رسول کو ان آیات کے ذریعے سے نبی بنایا گیا تو اللہ کے رسول گھبرائے ہوئے اپنے گھر پر آئے، اپنی جان کا خدشہ لاحق ہوا نبی کو، اپنے گھر پر آئے، اپنی بیوی سے کہا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے اپنی جان کا خطرہ لاحق ہو رہا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے جاتی ہیں
ورقہ بن نوفل اس بات کی تائید کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں اللہ کے رسول کو کہ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے آپ کو نبی اور رسول بنایا ہے۔ اس سے پہلے جو انبیاء اور رسول خاص طور پر حضرت موسیٰ وغیرہ کے حوالے سے جو تعلیمات ان تک پہنچی تھی وہ جانتے تھے، اس کے حوالے سے بتایا کہ یہ انبیاء اور رسول کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب اللہ رب العالمین نبی کو یہ تعلیم دیتا ہے تو اللہ کے رسول صحابہ کرام تک یا اس سے پہلے اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آتے ہیں اور ان کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ اپنے جگری دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اپنے چچیرے بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اپنے غلام کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ تو 5 لوگ اسی دن اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں اور اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے اسٹپ بائی اسٹپ اور لوگوں کی کوششوں سے، محنتوں سے، اور لوگ اسلام حلقے بغوش اسلام ہوتے ہیں، اسلام کے دائرے میں داخل ہوتے ہیں۔ جب صحابہ کرام کی ایک جماعت بن جاتی ہے تو اللہ کے رسول کتاب اللہ اور سنت رسول کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے، لوگوں کو علم سکھلانے کے لیے مکہ کی اس پہاڑی پر جسے دار ارقم کہا جاتا ہے، حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کا وہ مختصر سا گھر تھا جس میں صحابہ کرام اکٹھا ہوتے تھے۔ اللہ کے رسول وہاں جا کر کے لوگوں کو دینی تعلیم سے روشناس کراتے تھے، قرآن و حدیث کی تعلیم ان تک پہنچاتے تھے۔ وہیں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی اسلام قبول کرتے ہیں۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں کہ اسلام کی نشر و اشاعت ہو رہی ہے، اسلام دھیرے دھیرے پھیل رہا ہے، تو وہ نبی کو قتل کرنے کے لیے نکلتے ہیں اور راستے میں ایک صحابی ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہتے ہیں کہ نبی کا، محمد کا قتل کرنے جا رہا ہوں۔ اس طرح سے جو معاملہ پورے حدیث کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہارے بہن اور بہنوئی مسلمان ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بہن اور بہنوئی کے گھر پہنچتے ہیں، ان کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، پورا واقعہ جو ہے تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ تو وہاں سے جا کر کے دار ارقم میں پہنچتے ہیں، اور دار ارقم میں پہنچنے کے بعد جب اللہ کے رسول سے ان کا مشافہ ہوتا ہے تو وہیں پر وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ وہیں پر صحابہ کرام کو اللہ کے رسول دینی تعلیم سے روشناس کراتے ہیں، اور دھیرے دھیرے جب ان کی تعداد بڑھ جاتی ہے تو اور لوگ جو ہے دنیا کے اندر پھیل کر کے، مکہ کے اندر پھیل کر کے کتاب اللہ اور سنت رسول کی تعلیم کو عام کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر مدینہ سے کچھ لوگ مکہ حج کی ادائیگی کے لیے آتے ہیں، تو کچھ لوگ اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں، اور جب مدینہ واپس لوٹنے لگتے ہیں تو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کا پہلا داعی، پہلا مبلغ اور پہلا معلم بنا کر کے مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ کرتے ہیں، تاکہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ جا کر کے مدینہ والوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم سکھلائیں، ان کو علم کی دولت سے انہیں روشناس کرائیں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پہنچتے ہیں مکہ سے، اور جا کر کے وہاں لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، قرآن سکھاتے ہیں، نبی کے پیغام ان تک پہنچاتے ہیں، اور بہت ہی قلیل تعداد بہت سارے لوگ اسلام کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے، اللہ کی یا اسلام کی دعوت دینے کے لیے طائف تشریف لے جاتے ہیں۔ طائف والوں نے آپ کے ساتھ کتنا گھناؤنا اور ظالمانہ برتاؤ کیا۔ اللہ کے رسول وہاں اسلام کی دعوت کے لیے جاتے ہیں، لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلانے کے لیے جاتے ہیں، لیکن طائف والے اللہ کے رسول کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے ہیں؟ آپ پر لعن طعن کیا جاتا ہے، آپ کو برا بھلا کہا جاتا ہے، آپ کو گالیاں دی جاتی ہیں، آپ پر طعن و تشنیع کی جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ ظالم اللہ کے رسول پر پتھروں کی بارش کرتے ہیں، اتنا پتھر مارتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ کے جسم اطہر سے خون نکل کر کے آپ کی جوتیوں میں جم جاتے ہیں۔
اللہ کے رسول دل برداشتہ ہو کر کے طائف سے مکہ کی طرف واپس لوٹتے ہیں۔ آسمان سے فرشتہ آتا ہے، اللہ کے حکم سے کہتا ہے کہ اے محمد اگر آپ کہیے تو ان طائف والوں کو دونوں پہاڑیوں کے درمیان رکھ کر کے پیس دیا جائے، لیکن اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ نہیں، ان کو معاف کر دیا جائے، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ان کی آنے والی نسلیں ضرور بھی ضرور اسلام قبول کریں گے۔ اور ہوا بھی یہی بھی کہ کچھ دنوں کے بعد طائف کے لوگ مسلمان ہو گئے۔ تو اللہ کے رسول طائف جا کر کے دین اسلام کی نشر و اشاعت کرتے ہیں۔ آپ کا منشا یہ ہوتا ہے کہ طائف والے اسلام قبول کر لے، صاحب ایمان ہو جائے۔ اور اسی طرح سے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ کے اندر رہتے ہیں، مکہ کے لوگ آپ پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں، آپ کے صحابہ کے ساتھ ظالمانہ سلوک کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول صحابہ کرام کو پہلے حبشہ کی طرف اور اس کے بعد مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دے دیتے ہیں۔ ابھی اللہ کے رسول مکہ ہی کے اندر ہیں کہ اللہ کی طرف سے آپ کے پاس پیغام آتا ہے کہ آج کی رات آپ کو اپنے بستر پر نہیں سونا ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ آپ بھی اس شہر کو چھوڑ کر کے دوسرے شہر کی طرف ہجرت کر جائیے۔ اللہ کے رسول اپنی جگری دوست حضرت ابوبکر کے پاس جاتے ہیں اور ان کو یہ پیغام سناتے ہیں، پیغام پہنچاتے ہیں کہ اللہ نے مجھے بھی ہجرت کرنے کا موقع دیا ہے، حکم دیا ہے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اللہ کے رسول ہجرت کر جاتے ہیں، غار میں جا کر کے 3 دن تک وہاں چھپے رہتے ہیں۔ اس کے بعد مدینہ منورہ کی طرف جاتے ہیں۔ مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے ایک بستی کے اندر جسے قبا کے نام سے جانا جاتا ہے، اس قبا کی بستی میں اللہ کے رسول 14 دنوں تک قیام فرماتے ہیں، اور 14 دنوں کے اس قیام کے دوران اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ایک مسجد کی بنیاد رکھتے ہیں، ایک مسجد کی بنیاد اپنے ہاتھوں سے رکھتے ہیں، اور اس میں ایک مزدور کی طرح اللہ کے رسول خود کام کرتے ہیں، اس کی تعمیر اور توسیع کا فریضہ انجام دیتے ہیں، اور اسی مسجد کے اندر ایک دینی مدرسہ بھی قائم کرتے ہیں۔ اسی مسجد قباء کے اندر صحابہ کرام کو یا لوگوں کو پڑھانے کے لیے، دین اسلام کی تعلیم کے لیے، لوگوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول کی تعلیم سے روشناس کرانے کے لیے ایک مدرسے کی بنیاد رکھتے ہیں، ایک دینی درسگاہ کی بنیاد رکھتے ہیں۔ اور جب تک اللہ کے رسول زندہ تھے اس مدرسے کی دیکھ بھال کرتے رہے، وہاں پڑھنے والے اشخاص کی، لوگوں کی دیکھ بھال کرتے رہے۔ اس طرح سے دین اسلام کی وہ پہلی دینی درسگاہ جس کو اللہ کے رسول نے قباء کے اندر قائم کیا، وہ اسی مسجد قباء کے اندر قائم فرمایا تھا۔ اور مدینہ منورہ جانے سے پہلے مسجد قباء سے جب آپ جاتے ہیں مدینہ منورہ کی طرف، تو آپ کی اونٹنی جہاں بیٹھتی ہے، وہ مقام، وہ جگہ 2 یتیم بچوں کی تھی، اس کو اللہ کے رسول خرید کر کے وہاں بھی ایک مسجد کی بنیاد رکھتے ہیں، اور اس مسجد کی تعمیر اور توسیع میں خود جو ہے حصہ لیتے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ ایک مزدور کی طرح اس میں بھی کام کرتے ہیں۔ جب مسجد بن کر کے تیار ہو جاتی ہے تو اسی مسجد سے متصل ہے ایک اور چھوٹا سا مختصر سا گھر بناتے ہیں جسے صفہ کے نام سے جانا جاتا ہے، چبوترا کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اسی صفہ کے اندر اللہ کے رسول صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو یا مدینہ کے لوگوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہی وہ اصحاب صفہ ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول سے، اپنے نبی سے دینی تعلیم حاصل کی، اس چبوترے کے اندر بیٹھ کر کے دینی تعلیم سے آگاہی حاصل کی، اور بعد کے زمانے میں خلفائے راشدین کے زمانے میں یا نبی ہی کے زمانے میں وہی اصحاب صفہ دنیا کے اندر پھیل کر کے اسلام کی نشر و اشاعت کرتے ہیں اور تعلیم کے فروغ میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ وہی وہ اصحاب صفہ ہیں یا وہی صفہ کا چبوترا ہے جو بعد میں ایک دینی درسگاہ کی حیثیت رکھتی ہے اور علم اور تعلیم کے حوالے سے ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ آج وہی مسجد نبوی ایک عظیم الشان اور عالی شان مسجد کی شکل میں دنیا کے اندر موجود ہے، اور مدینہ منورہ جو اسلام کا ایک مضبوط قلعہ ہے، اسلام کی ایک عظیم الشان یونیورسٹی ہے، جہاں دنیا کے گوشے گوشے اور چپے چپے سے لوگ جا کر کے علمی تشنگی بجھاتے ہیں اور علم کی پیاس بجھاتے ہیں اور کتاب اللہ اور سنت رسول کی تعلیمات حاصل کرتے ہیں۔
یہ وہی چبوترا ہے، یہ وہی صفہ ہے جس کی بنیاد اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ نے اپنے دست مبارک سے رکھی تھی۔ اسی طرح سے جنگ بدر کے موقع پر جب 70 کفار و مشرکین قتل کر دیے جاتے ہیں اور 70 لوگوں کو قیدی بنایا جاتا ہے، فدیہ دے کر کے کچھ لوگوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، جو لوگ فدیہ نہیں دے سکتے ہیں ان پر یہ شرط لگائی جاتی ہے کہ آپ مدینہ کے 10 لوگوں کو لکھنا اور پڑھنا سکھا دو، یہی آپ کی آزادی کا پروانہ ہے، آپ آزاد ہو جاؤ گے۔ یعنی مدینہ کے 10 لوگوں کو لکھنا اور پڑھنا سکھا دو اور اس کے بدلے میں آپ کو آزاد کر دیا جائے گا۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ مکہ کے وہ مجرمین جو مکہ سے مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے آئے تھے، مسلمانوں کو تہ و تیگ کرنے کے لیے، نبی کے خاتمے کے لیے، اسلام کے روشن چراغ کو بجھانے کے لیے مکہ سے مدینہ پر چڑھائی کرنے کے لیے آئے تھے، اور وہی کفار و مشرکین تھے، وہی ظالمین، وہی مجرمین تھے جنہوں نے مکہ کے اندر نبی کو اور نبی کے اصحاب کو کا رہنا دوبھر کر دیا تھا۔ مکہ کے اندر آپ پر ظلم و زیادتیاں کی جاتی تھی، مسجد حرام کے اندر وہی مجرمین، وہی ظالم نبی مکرم کے جسم اطہر پر اونٹ کی اجڑیاں لا کر کے ڈال دیتے تھے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے، آپ کو زد و کوب کیا جاتا تھا، آپ کو گالیاں دی جاتی تھی، آپ کو برا بھلا کہا جاتا تھا، آپ کو دیوانہ، پاگل، مجنوں اور نہ جانے کیسے کیسے گھناؤنے القاب سے ملقب کیے جاتے تھے۔ وہ مکہ جو آپ کا آبائی وطن تھا، جہاں آپ پیدا ہوئے تھے، اور جس مکہ کے اندر جس مسجد حرام، جس خانہ کعبہ کے اندر ایک وقت کی نماز 1,00,000 نماز کے برابر ہے، جس شہر سے نبی کو محبت تھی، نبی نے ہجرت کے موقع پر کہا تھا کہ اے مکہ تو مجھے بہت عزیز ہے، لیکن کیا کروں، مجبور ہوں کہ مکہ کے لوگ مجھے یہاں رہنے نہیں دے رہے ہیں، اس لیے میں مجبوراً مکہ کو چھوڑ کر کے مدینہ کی طرف جا رہا ہوں۔ تو مکہ کے مجرمین تھے آپ کے سامنے، آپ چاہتے تو سب کو جان سے مار دیتے، قتل کر دیتے، لیکن اللہ کے رسول نے فدیے کی شرط لگائی، اور جو لوگ فدیہ نہیں دے سکتے ان کے ساتھ یہ معاملہ طے ہوا کہ آپ مدینہ کے 10 لوگوں کو لکھنا اور پڑھنا سکھا دو اور آزاد ہو جاؤ۔ ایسا کیوں کیا گیا؟ جو لوگ نبی کے خون کے پیاسے تھے، صحابہ کے خون کے پیاسے تھے، اسلام کے روشن چراغ کو گل کرنے پر آمادہ تھے، انہی لوگوں کے حوالے سے نبی کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ تعلیم سکھا دو، علم سکھا دو، پڑھنا لکھنا سکھا دو اور آزاد ہو جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم کی اہمیت سے واقف تھے، آپ تعلیم کے عظمت کو، اس کی فضیلت کو جانتے تھے، سمجھتے تھے کہ علم کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، اور صاحب علم کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ تو اس طرح سے غزوہ بدر کے جو قیدی تھے انہوں نے مدینہ کے لوگوں کو لکھنا اور پڑھنا سکھا دیا اور وہ آزاد ہو گئے۔ اسی طرح سے صلح حدیبیہ کے موقع پر جب کفار و مشرکین اور اہل ایمان کے درمیان، نبی کے درمیان معاہدہ ہوتا ہے کہ اب 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی، جنگ بند کر دی جائے گی، تو اللہ کے رسول کو ایک بہترین موقع ملتا ہے، صحابہ کرام کو ایک بہترین موقع ملتا ہے دین اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے، تعلیم کے فروغ کے لیے ایک بہترین اور سنہری موقع ملتا ہے۔ اور اسی صلح حدیبیہ کے بعد 2 سال کی قلیل مدت میں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ نے اور آپ کے صحابہ نے دنیا کے چپے چپے اور گوشے گوشے میں پھیل کر کے دین اسلام کی نشر و اشاعت کی، تعلیم کو فروغ دیا۔ بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس، عمراء اور حکام کے پاس اللہ کے رسول نے خطوط لکھ کر کے، لکھوا کر کے ان کو اسلام کی دعوت دی، اور کچھ لوگ ایمان لائے، کچھ لوگوں نے انکار کیا۔ تو اس طرح سے اللہ کے رسول کو ایک بہترین اور سنہری موقع نصیب ہوا صلح حدیبیہ کے بعد۔ اور آپ دیکھیے کہ جب مسلمان ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تھے، ان کی تعداد بہت مختصر تھی، قلیل تعداد تھی، لیکن جب سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوتا ہے، سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کا معاملہ پیش آتا ہے، اور سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوتا ہے، اور سن 10 ہجری میں اللہ کے رسول
جب مدینہ سے مکہ مکرمہ جاتے ہیں اپنے اس آخری حج کے لیے، تو آپ کے ساتھ 1 لاکھ سے زائد تقریباً 1.25 لاکھ کا مجمع آپ کے ساتھ ہوتا ہے اور نبی کے ساتھ حج کی ادائیگی کرتا ہے۔ جب مکہ سے اللہ کے رسول آئے تھے بہت مختصر تعداد تھی، صلح حدیبیہ تک بھی مسلمانوں کی تعداد بہت مختصر تھی، لیکن مکہ جب فتح ہوتا ہے تو بڑے بڑے مجرم اللہ کے رسول کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول چاہتے تو سب کو جان سے مار دیتے، لیکن اللہ کے رسول سب کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور صلح حدیبیہ کے بعد، فتح مکہ کے بعد جب حجۃ الوداع کے لیے آپ جاتے ہیں تو 1 لاکھ سے زائد کا مجمع اللہ کے رسول کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ برکت ہوتی ہے، یہ تعلیم کا اور اسلام کا وہ کردار ہوتا ہے دعوت و تبلیغ کے حوالے سے کہ 2 سال 4 سال کی قلیل مدت میں 1000 2000 سے کی تعداد بڑھ کر کے 1 لاکھ سے زائد تعداد ہو جاتی ہے۔ یعنی اسلام نے اپنا وہ کردار ادا کیا، نبی نے، صحابہ نے وہ کردار، عظیم الشان کردار ادا کیا کہ اسلام کی نشر و اشاعت ہوتی ہے دنیا کے اندر، اور لوگ دنیا کے اندر پھیل کر کے چپے چپے میں پھیل کر کے اسلام کی نشر و اشاعت کرتے ہیں۔ اس طرح سے اللہ کے رسول نے اسی موقع پر صحابہ کرام کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ بلغوا عنی ولو آیا، آپ کے پاس جو کچھ بھی جتنا علم ہے یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کتاب اللہ اور سنت رسول کی تعلیم کو لوگوں تک پہنچاؤ۔ اگر ہمارے پاس ایک آیت ہے، ایک حدیث کا ایک ٹکڑا ہمارے پاس موجود ہے تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو لوگوں تک پہنچائیں، عام کریں، اس لیے کہ کل قیامت کے دن ہم کو اپنے علم کا جواب دہ ہونا ہے، اپنے علم کے بارے میں اللہ کے سوال کا جواب دینا ہے۔ آپ نے دنیا کے اندر کیا سیکھا، کیا سکھایا لوگوں کو، اس کے متعلق کل قیامت کے دن ہم سے سوال ہوگا، باز پرس کی جائے گی۔ اللہ کو ہم کیا جواب دیں گے اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ من سئل عن علم فکتمہ الجم یوم القیامت بلجام من النار، جس کے پاس کتاب اللہ اور سنت رسول کا علم ہوتا ہے اور اگر اس سے کچھ پوچھا جاتا ہے، اگر وہ اس علم کو چھپاتا ہے، لوگوں کو بتاتا نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو کل قیامت کے دن آگ کا لگام پہنایا جائے گا۔ اور ایسے لوگ بہتر ہیں، افضل ہیں جو اس دنیا کے اندر کتاب اللہ اور سنت رسول کی تعلیمات کو عام کرتے ہیں۔ ایسے خوش نصیبوں کے لیے جو اس دنیا کے اندر دینی تعلیم کو عام کرتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ ایک عالم کی مثال یا ایک عالم کا مقام، مرتبہ ایک زاہد پر اسی طرح ہے۔ زاہد سے مراد وہ ہے جو اللہ والا ہو، دیندار ہو، تقوی شعار ہو، تہجد گزار ہو۔ اس تہجد گزار پر ایک عالم کا مرتبہ یا اس کا درجہ اتنا بلند ہے جیسے اللہ کے رسول کا مقام اور مرتبہ ایک عام صحابی پر ہوتا ہے۔ ایک عالم کا مقام اتنا بڑا ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء کی جماعت یہ انبیاء کے وارثین ہیں، اور انبیاء نے اس دنیا کے اندر دینار و درہم نہیں چھوڑا ہے بلکہ کتاب اللہ اور سنت رسول کا علم چھوڑا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس دنیا کے اندر جو لوگ کتاب اللہ اور سنت رسول کی تعلیمات کو حاصل کرتے ہیں اور لوگوں کو سکھلاتے ہیں، ایسے لوگ سب سے اچھے اور بہتر ہیں۔ اور ایسے خوش نصیبوں کے لیے اللہ رب العالمین، اللہ کے فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، ان پر رحمتوں کی برکھا نازل ہوتی ہے، رحمتوں کی بارش نازل ہوتی ہے ایسے لوگوں پر جو کتاب اللہ اور سنت رسول کی تعلیم کو دنیا کے اندر عام کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ ایسے خوش نصیبوں کے لیے جو دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے ہیں، جو علم کو سیکھتے ہیں اور لوگوں کو سکھاتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین ایسی محفلوں پر رحمتوں کی بارش برساتا ہے، اور ایسے خوش نصیبوں کے لیے چیونٹیاں اپنے بلوں کے اندر، اپنی سوراخوں کے اندر، مچھلیاں سمندر کے اندر، اور روئے زمین پر موجود تمام مخلوقات اپنے اپنے اعتبار سے ایسے خوش نصیبوں کے لیے رحمت اور برکت کی دعائیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیو بزرگوں، اگر ہم اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم پر بھی اپنی رحمتوں کی برکھا برسائے اور ہم اس دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوں اور کل قیامت کے دن بھی کامیاب ہوں، تو ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول کی تعلیمات کو حاصل کرنا پڑے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ جو انسان قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہے اللہ اس کو 10 نیکی دیتا ہے،
من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ جو انسان قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے اللہ اس کو 10 نیکی دیتا ہے۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے اور میم تیسرا حرف ہے۔ اگر کوئی بندہ، کوئی انسان اللہ کی خوشنودی کے لیے ثواب کی نیت سے الف لام میم کہتا ہے تو اللہ اس کو 30 نیکیاں دیتا ہے۔ یہ برکت ہے، یہ عظمت ہے، یہ فضیلت ہے قرآن کی تعلیم کو سیکھنے اور سکھانے کا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کے رسول نے اس دنیا کے اندر مسجدوں کے اندر مکاتب کو یا قوم کے سماج کے بچوں کو دینی تعلیم سکھانے کے لیے مدرسوں کا قیام کیا ہے۔ الحمدللہ اس ممبئی شہر کے اندر بھی اکثر مساجد کے اندر یہ طریقہ رائج ہے کہ ہماری مساجد کے اندر دینی مدارس یا دینی مکاتب قائم ہوتے ہیں، جہاں پر ہمارے بچے نونہالان ملت یہ کتاب اللہ اور سنت رسول کی تعلیمات سے روشناس ہوتے ہیں۔ ہمارے بچے ایمان اور عقیدہ کی بنیادی باتیں ہاتھ سیکھتے ہیں، اور یہی بچے جو آج ان مساجد کے اندر، ان مدارس کے اندر ایمان اور عقیدے کی باتیں اور قرآن و حدیث کی تعلیمات کو سیکھتے ہیں، جو چھوٹی چھوٹی دعائیں یاد کرتے ہیں، نماز کا طریقہ سیکھتے ہیں، یہی چیزیں ہمارے لیے ہمیشہ بڑھاپے تک کام آتی ہیں۔ اور جو چیزیں، جو باتیں، جو حدیثیں، جو دعائیں بچپنے میں یاد ہو جاتی ہیں وہ جوانی میں اور بڑھاپے میں یاد نہیں ہوتی۔ اس لیے الحمدللہ ہماری اس شہر ممبئی کے اندر جو یہ طریقہ رائج ہے بہت ہی اچھا اور احسن طریقہ ہے، اور الحمدللہ آپ کی اس مسجد کے اندر IIC کے اس سینٹر کے اندر اس مسجد کے زیر اہتمام بھی الحمدللہ صفہ اسلامک کلاسز یا ایک مدرسہ، ایک مکتب کی شکل میں چل رہا ہے۔ بڑی خوش آئند بات ہے یہ۔ ہمارے بچے، قوم کے بچے یا بڑے بوڑھے جو جس سے ہو سکتا ہے وہ قرآن و حدیث کی تعلیمات حاصل کرتے ہیں، یہ بڑی خوش آئند بات ہے، قابل مبارکباد عمل ہے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول نے قباء کے اندر جب مسجد قباء کی بنیاد رکھی تھی تو اسی میں ایک مدرسہ بھی قائم کیا تھا، اور مسجد نبوی کے اندر جب مسجد کی بنیاد رکھی تو وہاں بھی آپ نے ایک مدرسہ قائم کیا تھا۔ تو یہ اور اس کی نگرانی اللہ کے رسول خود ہمیشہ کرتے رہے، ایک معلم کی حیثیت سے، ایک نگراں، ایک سرپرست کی حیثیت سے آپ اس کی نگرانی کرتے رہے، ایک معلم، ایک داعی کی حیثیت سے آپ اس میں دعوت و تبلیغ اور دین کا فریضہ انجام دیتے رہے، تعلیم کا فریضہ انجام دیتے رہے۔ اس لیے ہماری اور آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ان مساجد کے اندر، ان مکاتب کے اندر، ان مدارس کے اندر بھیجیں، تاکہ ہمارے بچے بھی کتاب اللہ اور سنت رسول کی تعلیمات سے روشناس ہو سکیں، اور ایمان کی، عقیدے کی بنیادی باتوں سے اور اللہ کے رسول کی پیاری پیاری باتوں سے اور احادیث سے، قرآن کی تعلیمات سے روشنائی حاصل کر سکیں۔ اس لیے کہ اگر ہمارے بچے یہ آج نہیں پڑھیں گے یا دینی تعلیم حاصل نہیں کریں گے، اگر وہ مستقبل میں دنیاوی تعلیم حاصل کر لیں، بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر لیں، لیکن اگر ان کے پاس کتاب اللہ اور سنت رسول کا علم نہیں ہوگا یا وہ قرآن نہیں پڑھنا سیکھیں گے تو کل ان کو پچھتانا ہوگا۔ یا سماج کے اندر، معاشرے کے اندر ہم اور آپ دیکھتے ہیں جو قرآن نہیں پڑھ پاتے ہیں ان کو کتنا افسوس ہوتا ہے، اور ایسے لوگوں کے متعلق اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ قرآن پڑھو، اگر روانگی کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے تو اٹک اٹک کر کے پڑھ سکتے ہو تو اٹک اٹک کر کے پڑھو، اللہ اس پر آپ کو دگنا اجر و ثواب دے گا۔ روانگی کے ساتھ پڑھ سکتے ہو تو اللہ آپ کو ایک الگ مقام دے گا، اور اگر آپ کو پڑھنے مشقت ہوتی ہے تو بھی آپ کوشش کرو، محنت کرو، سیکھو، لوگوں سے، علماء سے رابطہ قائم کرو، علماء کی مجلسوں کے اندر بیٹھو، علماء سے جڑ کر کے رہو اور علماء سے پوچھو۔ اللہ نے فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر آپ کے پاس کسی چیز کا علم نہیں ہے تو آپ اہل علم سے رابطہ کیجئے، ان سے پوچھئے اور سیکھیے۔ سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں صحابہ کرام اپنے عمر کے آخری پڑاؤ پر ہوتے تھے، تب بھی اللہ کے رسول کی مجلسوں کے اندر بیٹھ کر کے کتاب اللہ اور سنت رسول کی تعلیمات کو حاصل کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک معمر صحابی تھے، بعد میں اسلام قبول کرتے ہیں، لیکن ان کو
دین تعلیم سے اتنی شغف اور اتنی محبت ہوتی ہے، علم کی تلاش میں وہ ہمیشہ مسجد نبوی کے اندر پڑے رہتے تھے۔ وہی چبوترا ان کا اوڑھنا اور بچھونا ہوتا تھا، اسی میں بیٹھ کر کے وہ کتاب اللہ اور سنت رسول کی تعلیم کو حاصل کرتے تھے، نبی سے پوچھتے تھے، مسئلہ مسائل دریافت کرتے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ اسلام تو بعد میں قبول کرتے ہیں، لیکن ان کے علم دین کے سیکھنے کے شغف اور جذبے کی وجہ سے احادیث کا سب سے زیادہ ذخیرہ انہی کے پاس موجود ہوتا ہے۔ اور بعد کے ادوار میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے علم کی بدولت قاضی القضات کے منصب پر فائز ہوتے ہیں، مفتی اعظم کے منصب پر فائز ہوتے ہیں، چونکہ ان کے پاس کتاب اللہ اور سنت رسول کا علم ہوتا ہے۔ انہوں نے محنت کر کے، جستجو کر کے اپنے حبیب سے، اپنے قائد سے، اپنے نبی سے سیکھا تھا، علم حاصل کیا تھا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی کتاب اللہ اور سنت رسول کی تعلیمات کو حاصل کریں اور اپنے بچوں کو بھی دینی تعلیمات سے روشناس کرائیں۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ کل قیامت کے دن آپ کے بچوں کے متعلق آپ کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین آپ کے ماتحتین کے متعلق، آپ کے بچوں کے متعلق بھی کل قیامت کے دن آپ سے سوال و جواب کرے گا۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، الامام راعٍ وهو مسئول عن رعیتہ، والرجل راعٍ وهو مسئول عن رعیتہ، والمرأة راعیة فی بیت زوجها وهي مسئولة عن رعیتها، فکلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ ہم میں سے ہر انسان ذمہ دار ہے، اپنے ماتحتین کا، اپنے بال بچوں کا ذمہ دار ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہمارے بچوں کے متعلق ہم سے پوچھ تاچھ کرے گا۔ اگر ہمارے پاس موقع ہے، اگر ہمارے پاس وسائل ہیں، ذرائع ہیں، آسانیاں ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیمات سے روشناس کرائیں۔ آپ دنیاوی تعلیم دلاؤ، اس سے آپ کو کوئی منع نہیں کرتا، لیکن قرآن و حدیث کی تعلیم سکھانا، سیکھنا یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ کتاب اللہ کی تلاوت کرنے کے لیے ہم کو اور آپ کو اس دینی تعلیم سے آگاہی ضروری ہے، اور تعلیم یہ ایسا ہنر ہے، ایسا زینہ ہے جس کے بغیر انسان نہ تو اس دنیا کے اندر کامیاب ہو سکتا ہے اور نہ کل قیامت کے دن کامیاب ہو سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود بھی دینی تعلیمات حاصل کریں اور اپنے بچوں کو بھی دینی تعلیمات سے روشناس کرائیں۔ اسی میں ہماری اور آپ کی کامیابی ہے، اور اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ ہم نے جو کچھ سیکھا ہے، جو کچھ سنا ہے، اس پر اخلاص و للہیت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی حاصل کرنے، اس کو سیکھنے اور ساتھ ہی ساتھ سکھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ، اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ آمین وما توفیقی الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرا۔